بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد بنام آ کے نام اوست اللہ، بشان خود بگفتہ قل هو اللہ۔ میں اس کتاب کو اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کا نام اللہ ہے۔ اس نے رات اور دن بنائے، اس نے ظلمت اور نور پیدا کیے، وہی ابلیس اور فرشتوں کو ظہور میں لایا۔ اس نے ہی انسان میں نور ایمان کو ودیت کر دی۔ اس نے ہماری روحانی ارتقاء کے لیے موت اور حیات کا امتحان رکھا۔ یہ کفر و اسلام دو متضاد قوتیں ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں۔ در حقیقت یہ دونوں ذات واجب الوجود کے غیب و شہادت کی تفسیریں ہیں۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اس کا غیر کوئی نہیں۔ بودت اور قربت اس کے پاس یکساں ہیں۔ وہ سب ہے، اسی میں سب جلواگر ہیں۔ ہمسایہ اور ہم نشیں سب اس کے راستے پر ہیں۔ تفریق اس کے چمن کی بہار ہے، وحدت اس کے جذبے محبت کا پھل ہے۔ حشر و نشر اس کی ربوبیت کا راز ہے۔ جب تک وہ واجب الوجود اپنے بندوں میں صفات سے رونما ہوتا رہا، اس کے بندوں نے اس کی ذات کی نسبت یہ تصور باندھا کہ بنام آنکھ او نام ندارت، بہر نامے کے خوانی سربر آرد۔ فقراء ہند نے اس حقیقت کا انکشاف اس طرح کیا ہے: نہ کاشتے ودتے دیوا، نہ پاشانے نہ مرنمے، بھاوے نہ ودتے دیوا ید بھوم تد بھوتی۔ یعنی خدا نہ لکڑی میں ملتا ہے، نہ پتھروں میں، نہ مٹی کے اجسام میں، صرف اندازے سے ہی خدا ملتا ہے۔ جس طرح انسان اندازہ لگاتا ہے اسی اندازے سے وہ ملتا ہے۔ ہیڈنگ: نعت۔ لاکھ لاکھ درود اس مظہر اتم پر جو باعث ایجاد عالم ہے، رحمت للعالمین ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ اور کل ملائکہ، کل مومن مسلمانان عالم سے ان گنت درود حاصل کرنے کی وجہ سے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی تعریف کرنے میں کل انبیاء پر سبقت لے جانے کی وجہ سے وہ احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما یبدئ الباطل وما یعید کا تصرف اپنے اندر رکھنے والا ہونے کی وجہ سے وہ ماہی ہے۔ حشر کے دن تمام انبیاء کو اپنے جھنڈے کے نیچے پناہ دینے والا ہونے کی وجہ سے حاشر ہے۔ انبیاء کے دین و ایمان کی تکمیل کروانے کی وجہ سے عاقب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عالم ناسوت کی وحدت قائم کر کے آدم بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عالم ملکوت کی وحدت قائم کر کے انک لعلی خلق عظیم کا خطاب پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عالم جبروت کی وحدت قائم کر کے خاتم النبیین بنے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس علم ختمیت سے جاہل رہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی امت نے یوسف علیہ السلام کی نسبت کہا کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یعنی یوسف علیہ السلام ہی خاتم النبیین ہیں۔ ہندوستان کے بڑے اوتار سری کرشن جی کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ویاس جی نے بھی وہی جہالت کی جو یوسف علیہ السلام کی امت نے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیشوات پرم ناشتی، یعنی کیشو کے بعد اللہ کسی اوتار کو نہیں پیدا کرے گا۔ انہوں نے اس جہالت کی یہ سزا پائی کہ ان کا ہاتھ فالج مار کر گر گیا، یعنی جماعت میں پھوٹ ہو گئی۔ ان کے خواب میں خود سری کرشن جی پہنچ کر کہتے ہیں: اہم کرتا جگت کرتا مہیشورا، مجھ کو بنانے والا اور جگت کو بنانے والا
یا باعث ایجاد عالم رب العالمین کے مظہر رحمت للعالمین ہیں۔ فقراء ہند اس وحدت کی طرف اشارہ کر کے یوں کہتے ہیں: یستو شانتادی یکتس یینا ما مات مات وینا پشتی سجایتے پرم جوتی ادویتم برہم کیولم، یعنی جو شخص شانتی یعنی اسلام میں داخل ہو کر میری قدر ویسی کرے جیسی وہ اپنی قدر کرتا ہے تو وہ ضرور روح اعظم بن جائے گا اور وحدت الوجود کی ذات میں فنا ہو کر کامل برہم بن جائے گا۔ ہیڈنگ: ذات واجب الوجود کے متعلق فقراء ہند یہ کہتے ہیں: برہمانندم پرم سکھدم کیولم گنانا مورتیم دندواتیتم گگن سدرشم تتومسیادی لکشم ایکم نتیم ومل وچنم سروادی ساکشی بھوتم بھاواتیتم ترگنا رہتم سدگرو تنمامی، یعنی برہم بذات خود اطمینان ہے، وہ جنت علیین ہے، وہ کامل عرفان کی صورت ہے، وہ وحدت الوجود ہے، وہ افلاک کی طرح گھیرا ہوا ہے، وہ تو ہے کا نشان ہے، ایک ہے وہ اور دائمی ہے، وہ بے عیب ہے، قائم ہے، شاہد کل شے ہے، اندازے سے دور ہے، تین صفتوں سے مبرہ ہے، اے سچے ہادی تیری اطاعت کرتا ہوں میں۔ آیت: لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ترجمہ: اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے اور وہ لطیف اور خبیر ہے۔ آیت: وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھتا ہے ان کو، نظر کرتے ہیں تیری طرف اور وہ تجھ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہیڈنگ: در بیان عناصر یعنی بھوت۔ جاننا چاہیے کہ فقراء ہند کے پاس عناصر 5 ہیں اور فقراء اسلام کے پاس 4۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقراء اسلام کے پاس خلا یا آسمان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہنے کی وجہ سے تعظیماً باد و آتش آب و خاک سے علیحدہ کر دیا ہے۔ فقراء ہند عناصر کو بھوت کہتے ہیں۔ وہ 5 بھوت ان کے پاس یہ ہیں: نمبر 1 آکاش، نمبر 2 وایو، نمبر 3 اگنی یا تیج، نمبر 4 جل، نمبر 5 پرتھوی۔ ان 5 عناصر کے مقامات انسانی جسم میں اسی طرح ہے جس طرح کائنات میں طبق بطبق ہیں۔ آکاش یعنی خلا یا آسمان کا تعلق انسان کے کان سے ہے، وایو یا ہوا کا تعلق انسان کے سینے سے ہے، تیج یا آگ کا تعلق انسان کے پیٹ سے ہے، جل یا پانی کا تعلق انسان کی شرمگاہ سے ہے، پرتھوی یا مٹی یا زمین کا تعلق انسان کے میقت سے ہے۔ ہیڈنگ: آیت: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت صلاۃ اور تسبیح کو نہیں کہا گیا ہے۔ صلاۃ و تسبیح و تحمید و تقدیس کل مخلوقات کرتی ہیں، مگر عبادت کوئی مخلوق نہیں کرتی سوائے انسان کے۔ اور یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ نیند اور غذا، خوف اور جماع، جس کو فقراء ہند ندرا آہارا بھیا میتھنا کہتے ہیں، حیوان اور انسان میں مشترک ہے۔ اس کی خدمت عبادت نہیں ہو سکتی اور نہ انسان اس کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ صوفیاء اکرام کے پاس الا لیعبدون کی دوسری قرأت الا لیعرفون ہے، وہ حقیقت ہے۔ انسان حیوان سے ممتاز صرف عرفان کے نقطہ نگاہ سے کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی، رسول، غوث، قطب، اولیاء اللہ جن سے انسان میں مبعوث ہوتے ہیں وہ عارف کہلاتے ہیں۔ حدیث شریف: کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت آدم، یعنی میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی یا خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے آدم کو پیدا کیا۔ ہیڈنگ: فقراء ہند تخلیق انسان کی غرض کو اس طرح بیان کرتے ہیں: آہارا ندرا بھیمیتھونانی سمانچ نرنام پشونام
ज्ञानम नरणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीने पशुभिः समान, यानी ग़िज़ा, नींद और खौफ और मुबाशरत जानवरों में और इंसानों में मुश्तरका है। इंसान को जानवरों पर फ़ौक़ियत सिर्फ इरफान की वजह से है, ये इंसान के लिए मखसूस है। अगर ये ना रहे तो वो इंसान जानवर के बराबर है। हेडिंग रूह इंसान के लिए मखसूस है। आयत करीमा वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुन बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, यानी और जब तेरे रब ने मलाइका से कहा ज़रूर मैं पैदा करने वाला हूँ बशर को मिट्टी के खुलासे से, बदबूदार कीचड़ से, जब मैंने इसको बराबर कर लिया और मैंने इसमें मेरी रूह फूंक दी, बस इसको सजदा करने वालों में हो जाओ। हेडिंग फ़ुक़रा हिंद इस मसले में इस तरह बयान करते हैं। आत्मा संभूतदाकाशम आकाशाद वायु वायुर अग्नि अग्निरापः तद्भवे पृथ्वी पृथ्व्यादौषधम औषधादन्नम अन्नाद्रेतः रेतस्सः पुरुषो, यानी रूह 5 अनासिर से मिली हुई है। पहला अंसर खला है, खला के बाद हवा, हवा के बाद आग और आग के बाद पानी, इसके बाद ज़मीन बनी, ज़मीन से नबातात बने और इन नबातात से ग़िज़ा बनी, ग़िज़ा से खून बना यानी हैवानात बने। इन हैवानों के बाद इंसान जो पहले था वो आया। आदम की खिलकत बहैसियत रूह इब्तिदा में थी, वही तख्लीक़ कायनात का बास हुआ। ख़ुद को एक ज़माने तक कायनात में गैब रखा और बसूरत फल फिर वो रूह जो इंसान कहलाती थी जिस्म लेकर शहादत में आई। रूह आज़म को फ़ुक़रा हिंद महात्मा कहते हैं और अबुल अरवा को महापुरुष या कारण काया कहते हैं। इसका ज़िक्र बयान रूह में आएगा। फ़ुक़रा हिंद मर्तबे सिद्दीक़ियत को महात्मा और अल्लाह को परमात्मा कहते हैं। वो दर हकीकत वहदत का मुकाम है जिसको अद्वैत भी कहते हैं। जो अबुल अरवा या रूहुल अरवा है, चूँकि फ़ुक़रा हिंद के पास अहदियत का मुकाम जो ज़ात अल्लाह है मफ़क़ूद है, इसको इशारतन परम्परा वस्तु कहकर खामोश हो गए, यानी ऊपर से ऊपर हस्ती जहाँ अक़ल हैरान है। हेडिंग 5 अनासिर के तायुनात यानी पंचतना मात्रे। फ़ुक़रा हिंद अनासिर के तायुनात को मात्रे कहते हैं। वो ये हैं: शब्द यानी आवाज़, स्पर्श यानी एहसास, रूप यानी रंग, रस यानी सयाली, गंध यानी बू। आवाज़ आसमान में है, एहसास हवा में है, रंग आग में है, सयाली पानी में है, बू ज़मीन में है। खला सिर्फ आवाज़ का हामिल है। हवा में आवाज़ है, एहसास है। आग में आवाज़ है, एहसास है, रंग है। पानी में आवाज़ है, एहसास है, रंग है, सयाली है। ज़मीन में आवाज़ है, एहसास है, रंग है, सयाली है, बो है। फ़ुक़रा हिंद ज़मीन को धरती इस वजह से कहते हैं कि इसमें सबको पकड़ने की खासियत है। इंसान के मिट्टी से बनने में यही इशारा है। हेडिंग हवा से खमसा ज़ाहिरी यानी ज्ञान इंद्री, श्रावण इंद्री यानी सामिया, त्वक्केंद्री यानी लामिसा, नेतेंद्री यानी बासिरा, रसेंद्री यानी जायक़ा, ग्रहणेंद्री यानी शामा। हेडिंग हवा से खमसे बातिनी यानी करण इंद्री, मन यानी इरादा, बुद्धि यानी अक़ल, चित्त यानी फ़िक्र, अहंकार यानी अनानियत, अंतःकरण यानी इल्तिफ़ात। हेडिंग जिसमें इंसान में 5 हवा से ज़ाहिरी के ताल्लुक़ात। ज़मीन का ताल्लुक़ नाक और मेखस से है, पानी का ताल्लुक़ ज़बान और शर्मगाह से है, और आग का ताल्लुक़
آنکھ اور ناف سے ہے، ہوا کا تعلق چمڑا اور سینے سے ہے، خلا کا تعلق کان سے ہے۔ ہیڈنگ 7 مقامات یعنی سپت استھان، گدھستان یعنی مقام میقد، لنگستھان یعنی مقام شرمگاہ، نابھستھان یعنی مقام ناف، ہردے استھان یعنی مقام سینہ، کنٹھستھان یعنی مقام حلق، بھرو مدھیستھان مقام درمیان ابرو، تالوستھان مقام تالو۔ فقراء ہند نے ہر مقام کا ایک ایک پجاری بتایا ہے، وہ حسب ذیل ہیں: میقد کی جگہ گنپتی، لنگ کی جگہ برہم، ناف کی جگہ وشنو، سینے کی جگہ شیوا، حلق کی جگہ سداشیو، درمیان ابرو کی جگہ گرو اور تالو کی جگہ پربرہم، پرماتما، پرسیوا، پرمیشور۔ ہیڈنگ فقراء ہند 7 چکر کے قائل ہیں: 7 درجات مراتب و اذکار یعنی سپت چکر، مولادھار چکر، سوادھشٹھان چکر، منی پورن چکر، اناہت چکر، وشدھ چکر، آگنیا چکر، سہسرار چکر۔ فقراء اسلام ان چکروں کی جگہ اذکار، مراتب و عالم بتائے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں: مراتب: مرتبہ نفس، مرتبہ قلب، مرتبہ روح، مرتبہ نور، مرتبہ ذات، گنج مخفی۔ درجات: عالم شہادت، عالم امثال، واحدیت، وحدت، احدیت، نکتہ۔ اذکار: اذکار جلی، اذکار قلبی، اذکار روحی، اذکار سری، اذکار خفی، ہویت۔ مقام: میقد، لنگ، ناف، سینہ، حلق، درمیان ابرو، تالو۔ فقراء ہند ان 7 مقامات کو 3 لنگ میں تقسیم کیے ہیں، وہ یہ ہیں: اشٹ لنگ، پران لنگ، بھاو لنگ یعنی نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ فقراء ہند نے ان 3 لنگوں یعنی نفسوں میں ہر ایک کے 2 تقسیم بتائے ہیں۔ اشٹ لنگ کے 2 قسم آچار لنگ، گرو لنگ۔ پران لنگ کے 2 قسم شیو لنگ، جنگم لنگ۔ بھاو لنگ کے 2 قسم پرساد لنگ، مہا لنگ۔ اسی طرح نفس امارہ کے 2 قسم شریعت، طریقت، نفس لوامہ، معرفت، حقیقت، نفس مطمئنہ، فیض و برکات، ہویت۔ ہیڈنگ 5 وجود و عالم یعنی پنچ کایا: استھول کایا، سوکشم کایا، کارن کایا، اتی کایا، مہا کایا۔ عالم ناسود ممکن الوجود، عالم ملکوت ممتن الوجود، عالم جبروت عارف الوجود، عالم لاہوت وحدت الوجود، عالم ہاہوت واجب الوجود۔ ہیڈنگ الوان 5 عناصر یعنی ورن: خلا کا رنگ نیلا، ہوا کا رنگ سبز، آگ کا رنگ کالا، پانی کا رنگ لال، مٹی کا رنگ پیلا۔ زمین سے جب درخت نکلتا ہے پیلا رہتا ہے، ہوا لگ کر سبز ہوتا ہے، اس کو جلا دو تو کالا ہوتا ہے۔ پانی سے کوئی شے بار بار دھوئی جائے لال ہو جاتی ہے۔ ہیڈنگ پنچی کرن یعنی ہوا سے خمسہ باطنی کی عبارات یعنی دھرم۔ نمبر 1 چت یعنی فکر، اس کی عبارت بے قراری ہے، جب بے قراری دفع ہو جائے تو یہ بھی مر جاتی ہے۔ نمبر 2 بدھی یعنی عقل، اس کی عبارت خیر طلبی اور شر سے گریز ہے، حصول مطلب پر ختم ہو جاتی ہے، یا یہ کہو اطمینان و حقیقی اطمینان اسی وقت حاصل ہوتا ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جائے، یا یہ کہو عقل کی پرواز کے خاتمے میں اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3 من یعنی ارادہ، اس کی عبارت دل ہے، اس کے 2 تقسیم ہیں: خودی یعنی سنکلپ اور بے خودی یعنی وکلپ۔ انسان جب مرید ہو جاتا ہے یعنی جان اور جسم کو لے چلنے والی طاقت یعنی ارادہ مرشد کے حوالے کر دیتا ہے، جس کو بے خودی کہتے ہیں،
یہیں سے خدا کا ظہور شروع ہوتا ہے، یعنی روحانیت اور نور کا سامان شروع ہوتا ہے۔ مرید نہ ہو بلکہ خود مراد ہو، وہ حامل وحی ہوتا ہے۔ اس کو بھی اس مقام سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے میں ضم کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، اہنکار یعنی انانیت۔ فقراء ہند اس کو پرماتما کا مقام کہتے ہیں، اسی کو انانیت کا حق حاصل ہے۔ یہ وجود اپنے طرف سے چیزوں کو نسبت دینے والا ہوتا ہے۔ جب یہ مایا سے نسبت کرتا ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ اہنکار 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 ساتوک، نمبر 2 رجو، نمبر 3 تمو۔ ساتوک یعنی گیان سوروپ، یعنی مقام معرفت۔ اس کو مایا سے تعلق ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ ہے وہ میں ہوں۔ یہ مرتبہ احاطہ کل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، یعنی وہ ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، یعنی وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے۔ رجو وہ طاقت ہے جو درمیانی ہے، اس کی نظر جیون پر ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں عناصر سے منزہ ہوں، جسم مجھ سے مناسبت نہیں رکھتا۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مانند نہیں۔ واللہ غنی عن العالمین، اللہ بے نیاز ہے، لاپرواہ ہے عالموں سے۔ تمو وہ طاقت ہے جو دنیا میں درجہ ادنا پر نظر آتی ہے، وہ مرتبہ عبودیت میں ہے، وہ انست کی وجہ سے نزول میں ہے۔ یہ طاقت نادانی، جہل و غفلت کی نسبت لگاتی ہے، ہویت کی نظر کو محسوس کر کے میں اور تو کہتی ہے۔ اس طرح وہ یگانگی سے دور پڑی ہوئی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، یعنی کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ اس میں ہویت نے جب وجود کی خواہش کی تو پرماتما کے ارادے سے آتما بنا۔ جب خواہش زیادہ بڑھ گئی تو اہنکار آیا۔ جب دوسرے کا قید اس پر زیادہ ہو گیا تو مہا آنت یعنی عقل کل کا نام پایا۔ یہ سنکلپ سے یعنی خودی سے ہوا۔ اس سے 5 گنان اندریاں بنی اور اسی خودی سے 5 کرم اندریاں بنی۔ وہ 5 کرم اندریاں یہ ہیں: واک، پانی، پات، پائے، اپستھے، یعنی گویائی، ہاتھ پاؤں کا کام، پیشاب اور پائخانے کا عمل۔ یہ کرم اندریاں یعنی حواس کسبی، اعضاء اور اجساد سے بنے ہیں۔ واک بات کرنا، یہ وہ عمل ہے جو مافی ضمیر کو الفاظ کے سانچوں میں ڈھال کر ہوا کے لہروں سے سننے والے کے کانوں تک پہنچاتا ہے۔ پانی، دستی مشاغل، یہ وہ کسب ہے جس بات کا انسان ارادہ کرتا اس کو حیت کدائی کا تغیر و تبدل، ایجاد و ایادہ اشیاء کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ پاد یہ وہ کسب ہے جو ارادے کا غلام بنا ہوا ہر حرکت کے لیے تیار ہو کر منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ پائے یہ وہ عمل ہے جس کو اخراجی سے تعلق ہے، اس پر انسان کی صحت کا دار و مدار ہے۔ گنپتی دروازے کا رکھوالی ہے، پہلے اس کی پوجا ہوتی ہے ورنہ تمام دن کی زندگی بے لطف ہے۔ اپستے اس اندری کا عمل بھی اخراجی ہے، اس کے عمل کو بھی صحت میں بڑا دخل ہے۔ اس راستے سے ہی برہم کی کائنات کا ظہور ہوتا ہے۔ ان اندریوں کو کرم اندریاں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان پر انسان کے ظاہرہ کرم کا دار و مدار ہے۔ آیت کریمہ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، یعنی تم کسی شان میں نہیں ہوتے اور تم قرآن سے کچھ نہیں پڑھتے اور تم کسی کام سے کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ ہم تم پر گواہ رہتے ہیں جب تم اس میں لگے رہتے ہو۔ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، انسان جو کرتا ہے اس کا پھل پاتا ہے۔ کرم کے پھل پانے کے لیے انسان پیدا ہوا ہے، دوزخ اور جنت اسی کے لیے ہے۔ اس کرم یعنی کسب کو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ وہ اللہ کے کام کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ کام اسی انسان میں ہو کر کرتا ہے جس کا عالم کسب بند ہو گیا ہے۔ آیت کریمہ والعمل الصالح یرفعہ، وہ رفیع الدرجات انسان کے عمل صالح کی وجہ سے اس کو اٹھا لیتا ہے۔
من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، لقاء اللہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو مرنے کے آگے مر جائے۔ ہیڈنگ: در بیان خلا یعنی آکاش۔ خلا میں آواز ہے، آواز جس کا نفس رحمان ہے، بجہت ایجاد لفظ کن سے ظاہر ہوئی۔ فقراء ہند اس آواز کو ناد کہتے ہیں۔ اس ناد کو سرسوتی بھی کہتے ہیں کیونکہ ناد سے آوازیں سینکڑوں کی تعداد میں پیدا ہوئے۔ فقراء اسلام نے اس کے متعلق لکھا ہے: ہمہ عالم صدائے نغمہ اوست کہ شنید این چنی صدائے دراز۔ نعت کو فقراء ہند نے 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے، وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، اناہست، یہ آواز ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ فقراء اسلام اس آواز کو آواز مطلق کہتے ہیں اور اس کو سلطان الاسکار بھی کہتے ہیں، اور یہ قدیم ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، اس کلام نے جسم اختیار کیا۔ یہ کائنات عالم کل کلام یعنی کن سے بنا ہے۔ آیت کریمہ: فلا تقسموا بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، یعنی قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے، تحقیق وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ احساس مہا آکاش کو اس سے نسبت ہے۔ اب تک کسی نے اس آواز کا پتہ نہیں لگایا۔ یہ آواز روح کے پیدا کرنے کے اسباب میں گم ہے۔ نمبر 2، ہست، یہ وہ آواز ہے جو ایک چیز کو دوسری چیز سے مارنے کے وقت نکلتی ہے۔ اس آواز میں بھی جب یہ مجموعی صورت اختیار کرتی ہے تو وہ اوم کی آواز آتی ہے۔ جرس کی آواز میں بھی اوم کی آواز نکلتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جس میں وحی کا راز مضمر ہے۔ جرس اور جھانگ کے ایک ساتھ بجنے میں سوہم کی آواز نکلتی ہے۔ جرس وحی اور جھانگ انسان لیا جائے تو اشارہ انسان اللہ کا مظہر ہونے کا نکلتا ہے، کیونکہ سوہم کے معنی وہ میں ہوں کے ہیں۔ نمبر 3، شبد، یہ آواز الفاظ کی نسبت سے ظاہر ہوتی ہے۔ فقراء ہند شبد کو سرسوتی سے نسبت کرتے ہیں۔ صوفیاء اسلام اس کو اسم اعظم کہتے ہیں اور کلمہ بھی کہتے ہیں۔ فقراء ہند اس آواز کو وید مکھ بھی کہتے ہیں، اور یہ 3 صفتوں سے متصف ہے، جس کو فتح، ضمہ، کسرہ کہتے ہیں۔ فقراء ہند اس کو اکار، اکار، مکار کہتے ہیں۔ اس کے مجموعے کو اونکار کہتے ہیں۔ فقراء ہند اس کے اوپر کے مقام کو بند اور اس کے اوپر کے مقام کو کڑے کہتے ہیں۔ فقراء اسلام اس کو کلمہ، کلام، نور کہتے ہیں۔ آیت: الیہ یصعد الکلم الطیب، یعنی اسی کی طرف چڑھتے ہیں کلمے پاک۔ آیت: کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کلمہ پاک مانند شجر پاک کے ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ ہیڈنگ: در بیان باد یعنی وایو۔ انسان کے جسم میں جو ہوا حرکت کرتی ہے وہ 5 مقامات ہیں: ادان، پران، سمان، ویان، اپان، یعنی روح پرور، فاس الانفاس، تسویہ، ممدودہ، ریح۔ ادان وہ ہوا ہے جو حلق سے الدماغ تک پہنچتی ہے، یعنی یہ ہوا دماغ کی جڑ تک پہنچتی ہے، خوابیں دکھاتی ہے۔ جس انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے اس کو یہی ہوا رویا صالحہ اور مکاشفات دکھاتی ہے۔ پران وہ ہوا ہے جو دم لینے میں آتی اور جاتی ہے، یہ زندگی کا یقین دلاتی ہے، یہ اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ زندگی ہو اللہ میں ہے۔ سمان وہ ہوا ہے جو ناف میں حرکت کرتی ہے اور وہ غذا کے جوہر کو تمام جسم میں پھیلانے کا باعث ہوتی ہے۔ ناف سے وشنو کا نکلنا انتظام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ویان وہ ہوا ہے جو ہر جوڑ میں رہتی ہے، انسان کے جسم کے مختلف عالموں کا جوڑ باندھتی ہے، ایک دوسرے کے متعلق عبارت کو صاف کرتی ہے۔ اس کو سندھی یا رکوع کہا جاتا ہے۔ اس سے اللہ کی فعلی کتاب اور قولی کتاب کی تطبیق ظاہر ہوتی ہے۔ اپان وہ ہوا ہے جو نیچے سے خارج ہوتی ہے، اس کو فقراء اسلام ریح کہتے ہیں۔ اس ریح کے بند کرنے میں روح کو طاقت ہوتی ہے۔
باوضو ہر کام جاندار ہوتا ہے، شاندار ہوتا ہے۔ یہ ہوا عضو مخصوص کو گھیری ہوئی ہوتی ہے۔ اس ہوا کا مخلع بالطبع سیر تہجد کی نماز میں خصوص لمبے سجدوں میں ہوتا ہے۔ روحانی اور جسمانی صحت کے لیے تہجد کی نماز اسی وجہ سے زیادہ مفید ثابت ہوئی۔ فقراء ہند کے پاس 7 دوزخوں کے مقامات ناف سے شروع ہو کر میخت پر ختم ہوتے ہیں۔ ان دوزخوں میں انقلاب پیدا کرنے والی شے وہ نماز تہجد ہے۔